اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے حوالے سے آج پارہ نمبر سوم یعنی تیسرا پارہ ہے۔ ساتھ میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو لپیٹ کر غلاف کے اندر بند کر کے ریل کے اندر تاغ میں رکھ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو ساری زندگی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں یہ میری ایک کوشش ہے، ایک ایفرٹ ہے کہ زیادہ تشریح تو نہ صحیح، لیکن جو خلاصہ ہے ہر پارے کا وہ آپ تک بیان کیا جائے، تاکہ کم سے کم یہ تو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور جو قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ دراصل کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سنیں گے اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں گے۔ تیسرا پارہ رکوع نمبر 1 میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے جہاد کے کچھ آداب کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے، اور بتایا گیا ہے کہ فتح فوجوں کی کثرت پر منحصر نہیں، بس اوقات اللہ تعالیٰ کی مدد سے کم تعداد والی فوجیں کثیر تعداد والی فوجوں پر غالب آئی ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کا مشہور اصول ہے کہ دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی جبر نہیں ہے، کوئی بھی سختی نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، جو شخص کفر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ارشاد ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین مناظرہ کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہے۔ پھر ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو تخلیق ہے اس کا بہت بڑا مظہر ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہر دیکھا۔ اسی طرح کے ایک مظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا، اور واقعات کے بیان کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو روز محشر جمع کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ رکوع نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو انسان ہیں ان کی قدر و منزلت کا بیان ہے، اور ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک دانہ سے بالی نکلتی ہے اور ایک دانہ بہت سے دانوں میں بدل جاتا ہے۔ انفاق سبیل اللہ بھی اسی طرح کا یعنی کہ ایک معاملہ ہے جس میں انسان اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ انفاق سبیل اللہ کا ایک اور اصول یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو احسان کو جتلانا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے تانا دینا ہے، اور نہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ریاکاروں کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ہرا بھرا باغ شدید آندھی طوفان کے مقابلے میں تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرو، کھلم کھلا بھی خرچ کر سکتے ہو اور ضرورت مندوں کو پوشیدہ طور پہ بھی دے سکتے ہو۔ نیت صرف یہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور ان ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے جو مجبور ہیں اور کسی بھی حال میں دوسروں سے اپنا حال نہیں کرتے، ہمیں ان پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ رکوع نمبر 6 اور 7 میں سود خوری کی ممانعت کی گئی ہے اور نیک راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر قرض لینے دینے کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ قرض دیتے وقت رسید اور گواہی کا خیال رکھا کرو۔ گواہوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی نہ چھپائیں اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس طرح امانتوں کی واپسی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ تم ہاتھ چھپ کر کوئی کام کرو یا اعلانیہ کام کرو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے قرآن مجید، فرشتوں، آسمانی کتابوں، دوسرے رسولوں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اس رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور حشر میں جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اس رکوع میں یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول دین اسلام ہے،
اور مومنوں کی چند صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ دین ہے۔ اگر لوگ انکار کریں گے تو خود سزا پائیں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو بہت بڑا انعام پائیں گے۔ اس کے بعد آگے رکوع نمبر 11 ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں اہل کفر کی کارروائیوں کا یہ سزا کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں، پھر حکم دیا گیا ہے کہ مومن کفار کو دوست نہ بنائیں، یعنی کہ مومن کسی بھی کافر کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے۔ رکوع نمبر 12، 13 اور 14 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم محبت الہی کے دعوے دار ہو تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، تربیت، پرورش، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزوں کا ذکر ہے، جن میں مادر ذات اندھوں اور جو جزامی لوگ ہیں ان کی شفا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے اعتقادات رکھتے ہیں جو قرآنی تعلیمات کے منافی ہیں، کہ آؤ مباہلہ کر لیں، حق و باطل الگ الگ ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ نصارہ کے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ سے انکار کر دیا تھا۔ رکوع نمبر 15 اور 16 میں یہ حکم ہے کہ اس کے بعد اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ توحید کے بارے میں جو اتفاق رائے ہے اس کی بنیاد پر دین حق کی طرف آ جاؤ، اور فضول بحث مت کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے سچے وارث رسول مقبول حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا کسی طرح درست نہیں۔ پھر اہل کتاب کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہے، اور ان کی مکروہ چالوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسے حق و باطل میں ملاتے ہیں۔ اس پارے کا آخری رکوع، رکوع نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور تمام انبیاء کرام نے اس کا اقرار کیا تھا۔ جب نبیوں سے وعدہ لیا جا چکا ہے تو ان کی امتیوں کا کیا حال ہے؟ اب جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور کس چیز کی تلاش کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر کفار کا اعمال کا ذکر ہے اور سخت عذاب کا بیان ہے جو کفار کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ تیسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔